اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں کی دعا سے اللہ نے یہ شرف مجھے عطا فرمایا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بایزید سے اس عورت نے کیا سوال کیا تھا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بکری کی دم اچھی ہے؟ تو آپ رونے لگے. اس عورت نے کہا حضور میں نے اتنا بڑا سوال تو نہ کیا ہے جس کے وجہ سے آپ رو رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, اس سوال میں کیا چھپا ہوا ہے؟ تو حضرت بایزید نے کیا جواب دیا تھا, غور کیجئے گا. حضرت بایزید نے جواب دیا کہ اے بڑھیا سنو, اگر اللہ نے ہماری نماز کو قبول فرما لیا اس داڑھی کے وجہ سے, داڑھی کے صدقے میں, نماز کے صدقے میں, روزے کے صدقے میں, اس داڑھی کی برکت سے اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا فرما دیا, خاتمہ بالخیر نصیب ہو گیا, اچھی ہے, ورنہ تیرے بکری کی دم اچھی ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے. اللہ سے ڈرو, اس سے نماز شروع کرو قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. سب کی نماز پڑھی جائے گی کہ نہیں, بولیے؟ جی. نماز جنازہ سب کا, کتنا بے خوف ہو گیا انسان, جیسا لگتا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے. دیکھیے موت سب کو آتی ہے, لیکن موت کا کوئی انتظار کرتا ہے اور کوئی موت سے گھبراتا ہے. اس کی بھی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت صاحب احیاء العلوم علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بتاتے ہیں کہ ایک بڑا بادشاہ تھا, بہت بڑا بادشاہ, جس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی. ساری دنیا کی دولت اس نے اپنے حکومت میں سمیٹ لیا تھا, کسی چیز کی کمی نہیں رہ گئی تھی. باہر سے ہر چیز کو اپنے ملک میں لایا اور سوچا کہ اپنے ملک کا اب سیر کروں, دیکھوں کہ ہمارے ملک میں کیا کیا چیز ہے. آگے پیچھے ہر طرف فوج ہی فوج گھوڑے پہ سوار ہے. مختصر میں جلدی میں یہ مثال بتا رہا ہوں. بادشاہ سواری پہ سوار ہوا, آگے فوج, پیچھے فوج, دائیں فوج, بائیں فوج, چاروں طرف فوج میں گھرا ہوا, اور بڑے شاہانہ کر و فر کے ساتھ وہ بادشاہ چل رہا ہے. کہاں؟ اپنے ملک کی سیر کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ ہمارا ملک کیسا ہے. کچھ ہی دور چلا تھا, ایک لباس, فقیرانہ لباس, فقیر بن کر کے ملک الموت آتے ہیں. یہ کون ہے جانتے ہیں؟ ملک الموت کس کا نام ہے معلوم ہے آپ کو؟ ارے واہ, شوکت صاحب نے بتا دیا. آپ کی روح کو جو نکالیں گے نا, انہی کا نام ہے, اور بڑے بڑے اس کا نام سن کے گھبرا جاتے ہیں. فقیرانہ لباس تھا, کہا میں بادشاہ سے ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے, بادشاہ سے کچھ کہنا ہے, چونکہ فقیرانہ لباس تھا نا. اب ان کے غلام, بادشاہ کے غلام نے کہا کہ تم جانتے ہو کس کی بات کر رہے ہو؟ ابھی دنیا کے بہت بڑے بادشاہ ہیں, ان سے ملنا آسان نہیں ہے. اگر تم کو کوئی بات کہنی ہے تو ہمیں کہہ دو, ہم تمہاری بات بادشاہ تک پہنچا دیں گے. کہ نہیں, ہمیں بادشاہ ہی سے ملنا ہے, بادشاہ ہی سے کہنا ہے کوئی جو بھی بات کرنی ہے. المختصر یہ آواز بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ نے کہا کہ بولا, اگر مجھے سے بات کرنا چاہتا ہے تو. وہ ملک الموت جو فقیر کے لباس میں تھے بادشاہ کے پاس پہنچے. کہ بادشاہ ایسے نہیں بتاؤں گا, کان نیچے کرو پھر میں بتاتا ہوں. اب بادشاہ نے جلال میں آ کے کہا, کم بخت تمہاری اتنی ہمت, ایک تو ہم سے تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ہم سے بات کر سکو, اور اتنا کہہ رہے ہو کہ کان نیچے کرو. کہا کان نیچے کرو گے تبھی میں تمہیں کچھ کہوں گا. مختصر میں یہی کہ کان نیچے کیا. کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں, میں ملک الموت. اتنا سننا تھا کہ بادشاہ گھبرا گیا, پسینہ آنا شروع ہو گیا. کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا ہمارا کام کیا ہے؟ روح نکالوں گا تمہاری. کہا اتنا وقت دے دو, دیکھیے گا اس مثال کو سنیے گا, اتنا وقت دے دو کہ میں گھر پہ جاؤں, بیٹا کو کچھ وصیت کروں, یہ کروں وہ کروں, ادھر ادھر کروں, پھر ہماری روح کو نکال لینا. کہا نہیں, اتنا وقت نہیں رہ گیا, اللہ نے بہت وقت دیا تھا تمہیں, اب وقت تیرے پاس نہیں ہے. کہا اتنا وقت دے دو کہ میں نیچے اتروں. کہا اب اتنا بھی وقت نہیں ہے, یہاں تک کہ ایک پاؤں نیچے کرنا چاہا, ایک پاؤں نیچے کیا, دوسرا پاؤں نیچے کرنا چاہا, اس کی روح نکل گئی. ملک الموت نے اس کی روح کو نکال لیا.
घबराया ना वो बादशाह मौत से, सुनिएगा। एक इमाम साहब असर की नमाज पढ़ा के झोला लेकर के बाजार जा रहे थे सब्जी लेने के लिए। फकीराना लिबास में वही मलकुल मौत इमाम साहब के पीछे पड़े। इमाम साहब रुक जाइए, क्या बोलिए, जल्दी कीजिए, मगरिब का वक्त होने वाला है, क्या बात करनी है, जल्दी कीजिए। कहा नहीं, बात करने नहीं आया, आपका वक्त, मैं आपकी रूह को निकालने आया हूं, मैं मलकुल मौत हूं। कहा जल्दी करो, इस पॉइंट को देखिएगा। कहा जल्दी करो। बादशाह ने कहा कि हमें वक्त चाहिए। इमाम साहब ने क्या कहा, जल्दी करो। अब मलकुल मौत ने कहा कि आपके पास इतना वक्त है कि आप घर जाएं, घर जाने के बाद जो भी वसीयत करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको मोहलत दी जा रही है, वक्त दिया जा रहा है। मौलाना ने कहा नहीं, हमें वक्त नहीं चाहिए। ए मलकुल मौत, मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इसलिए कि जब तुम हमारी रूह को निकालोगे और कब्र में हमारे जिस्म को डाला जाएगा, जब हम कब्र में जाएंगे तो हमारे आका तशरीफ लाएंगे और आका की मुलाकात होगी। कब्र में सरकार आए तो मैं उनके कदमों पर गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, मैं तो पाए नाज से अब ऐ फरिश्ते क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। ए मलकुल मौत, तुम मेरी रूह को निकालोगे और निकालने के बाद आका का दीदार हासिल होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि बादशाह घबरा रहा था। क्यों घबरा रहा था? इसलिए कि मौत की तैयारी उसने नहीं की थी, दुनिया की तैयारी उसने किया था। इमाम साहब नहीं घबरा रहे इसलिए कि उन्होंने कब्र की तैयारी किया है, जन्नत जाने की तैयारी किया है, जहन्नम से बचने की तैयारी किया है। ए मेरे दोस्तों, आप भी अगर अपने कब्र की तैयारी करोगे, आखिरत की तैयारी करोगे, अल्लाह से डरोगे जिस तरह डरने का हक है, तो इंशाअल्लाह मौत से घबराओगे नहीं, बल्कि मौत से आप प्यार करो। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगी बनाओ कि मौत से आप प्यार करो। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, शाहिद साहब ने हाथ उठा दिया नमाज के लिए, नमाज के लिए हाथ उठाया। सुभान अल्लाह कहिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत, जब से मैं आया हूँ, इससे पहले ये मामला नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात यही होती है, छोटी मस्जिद है, यहीं पे नमाज होती है, बहुत सारे नौजवान नमाज पढ़ते हैं। आज शाहिद साहब ने भी वादा कर लिया। और कोई है हमारे काम के? इंशाअल्लाह दिल से